بہت پرانی بات ہے۔ ہندوستان کے شہر آگرہ میں ایک بڑا ہی شاندار قصبہ ہوا کرتا تھا۔ اس قصبے کے لوگ بڑے محنتی، نیک اور خدا پرست تھے۔ وہ دن بھر محنت اور لگن سے کام کرتے اور شام کو اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ لوگ اگرچہ مختلف مذہبوں سے تعلق رکھتے تھے، تاہم ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرتے اور ہمیشہ مل جل کر رہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے تہواروں میں بڑی خوشی سے شریک ہوتے اور آپس میں گلے مل کر اپنی اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے تھے۔ ان کے بعض عرسوں اور میلوں ٹھیلوں نے تو عوامی تہواروں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ان کی سماجی زندگی میں اسی رواداری اور فراخ دلی کی بدولت وہ قصبہ رنگا رنگ پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ معلوم ہوتا تھا۔ ایک بار اسی قصبے میں ایک ایسا دولت مند شخص بھی آ کر رہنے لگا جو نہ صرف شرپسند اور مکار تھا بلکہ اپنی دولت کے نشے میں خدا سے بھی منکر تھا۔ دراصل دولت سے زیادہ وہ شہرت کا بھوکا تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کرنے سے نہیں چوکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قصبے میں اپنی دھاک جمانے کے لیے وہ لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کی ترکیبیں بھی سوچنے لگا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر کسی طرح لوگ اپنے کسی بھی مسئلے پر باہم متفق نہ ہو سکے تو مشورے کے لیے یقیناً اسی کے پاس آیا کریں گے، لہٰذا وہ انہیں من مانے طریقے سے اپنی انگلیوں پر نچایا کرے گا اور اسی طرح اپنی ساکھ بنائے رکھے گا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں میں باہمی اتحاد اور رواداری بھی اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے ہم خیال لوگوں کی ضرورت محسوس کرتا تھا، لیکن لوگ اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ البتہ جب کبھی بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا تو راستے میں ملنے والے اپنا اخلاقی فرض سمجھ کر اسے سلام ضرور کرتے۔ اس سے وہ اس قدر مغرور ہو گیا کہ لوگوں سے سلام کا خراج وصول کرنا وہ اپنا حق اور ان کے سلام کا جواب دینا اپنی توہین سمجھنے لگا۔ ایک بار اس نے سوچا کہ یہاں کے لوگوں کی زندگی میں مذہبی تو سب سے نمایاں پہلو ہے، کیوں نہ اسی کو ذریعہ بنا کر میں لوگوں کے جذبات کو بھڑکاؤں اور انہیں آپس میں لڑواؤں۔ یہی سوچ کر اس نے عالم دین ہونے کا ڈھونگ رچانا شروع کر دیا۔ اگلے ہی دن کسی عوامی تہوار کے موقع پر جب لوگ ایک جگہ مل کر بیٹھے تو وہ بھی وہاں آن پہنچا۔ وہ ان لوگوں سے اللہ اور ایشور کے متعلق طرح طرح کے بیہودہ سوالوں کی بوچھاڑ کرنے لگا۔ لوگوں نے پہلے تو مناسب اور موزوں جوابوں سے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ اس نے کسی سے بھی متفق نہ ہونے کی قسم کھا رکھی ہے اور اس کی دلیلوں کا سلسلہ بیہودگی سے حدوں کو چھونے لگا ہے، تو انہوں نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ان کی خاموشی کو اپنی فتح سمجھ کر وہ اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن وہ قصبے کے مرکزی حصے میں ایک چبوترے پر کھڑا اپنی ڈینگیں مار رہا تھا۔ آنے جانے والے اکثر لوگ اسے محض سلام کر کے ہی آگے بڑھ جاتے، لیکن کچھ تماشائی اس کی خرافات سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اتفاق سے ایک نوجوان وہاں سے گزرا۔ اس کے تن پر نہایت سادہ کپڑے تھے، سر پر معمولی سی ٹوپی تھی۔ اس نوجوان نے اس نام نہاد عالم کو سلام نہیں کیا۔ اس غیر متوقع صورتحال کو دیکھ کر اس نے لعنت ملامت کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا، کتنے بدتمیز ہیں اس قصبے کے لوگ، کیا وہ لڑکا مجھے نہیں پہچانتا؟ اس گستاخ نے مجھے سلام تک نہیں کیا۔ پھر اس نوجوان کی طرف مخاطب ہو کر بولا، ارے صاحبزادے، کچھ تمیز سیکھو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اگر کوئی عالم اپنے سے اونچی جگہ پر بیٹھا یا کھڑا ہو تو اسے سلام کیا کرتے ہیں؟ جاہل کہیں کے، سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تمہارے جیسے کئی لڑکے تو میری جیب میں پڑے ہیں۔ اس نام نہاد عالم کی طرف سے یہ محض ذاتی توہین نہ تھی، بدتمیز کا خطاب دے کر اس نے پورے قصبے کی توہین کی تھی۔ غیرت مند نوجوان اس اجتماعی توہین کو برداشت نہ کر سکا اور بڑے بے باک لہجے میں بولا، نہ تو میں آپ کو پہچانتا ہوں اور نہ آپ جیسوں کو پہچاننے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ خدا کے واسطے آپ اپنی خرافات کا تھیلا سمیٹ کر فوراً یہاں سے چلے جائیے۔ نام نہاد عالم بولا، ورنہ تم مجھے اپنے خدا کے سپرد کر دو گے، یہی نا؟ بڑے آئے خدا والے، سنا تو ہم نے بھی یہی تھا کہ اس قصبے میں بڑے خدا پرست لوگ رہتے ہیں، مگر دیکھا تو ان کی خدا پرستی سوائے ڈھونگ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بھی تو عالم ہیں، ذرا ہماری شاگردی میں آ کر تو دیکھو، ہے کوئی خدا کا بندہ جو ہمارے عالمانہ سوالوں کا جواب دے سکے؟ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں وہ قائل کر دے تو ہم اس قصبے کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس اللہ والے نوجوان نے اس نام نہاد عالم کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے کہا، شاید آپ نہیں جانتے
کہ اسی قصبے میں اعلیٰ عالم موجود ہیں، لیکن عالموں کے دستور کے مطابق جاہلوں کی خرافات کا جواب صرف خاموشی ہے۔ یہی سمجھ کر وہ آج تک چپ رہے ہیں۔ اب چونکہ آپ مجبور کر رہے ہیں تو خدا کے فضل سے یہ خاکسار آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں اور قائل ہونے کی صورت میں فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ کچھ لوگ تو پہلے ہی موجود تھے۔ نوجوان کی للکار سن کر وہ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچھا خاصا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ ایک معمولی نوجوان کی ہمت دیکھ کر سب لوگ حیران تھے۔ بعض نے سرگوشیاں کرتے ہوئے کہا، اے نوجوان، کیا آپ واقعی اس کے بے تکے سوالوں کا جواب دے سکیں گے؟ نوجوان نے جواب دیا، اگر خدا نے چاہا تو میں اس کو ضرور دھول چٹاؤں گا۔ سب لوگ ابھی تک اسے نوجوان کی ظریفانہ حرکت سمجھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ معمولی سا لڑکا اس نام نہاد عالم کے بیہودہ سوالوں کا کوئی خاطر خواہ جواب دے گا بھی یا نہیں۔ پھر بھی چونکہ یہ ایک بے دام تماشا تھا جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا ایک بڑا ہجوم نوجوان کی حوصلہ افزائی کرنے لگا۔ نوجوان نے اس مغرور عالم سے مخاطب ہو کر کہا، فرمائیے عالم صاحب، کیا آپ کو میری شرائط منظور ہے؟ خود ساختہ عالم بڑا خوش تھا کہ ان لوگوں کو شرمسار کرنے کا ایک اور سنہری موقع ہاتھ لگ رہا ہے۔ غرور سے بولا، برخوردار، مجھے تو شرط منظور ہے، لیکن تم ابھی بچے اور عقل کے کچے ہو، میرے عالمانہ سوالوں کا جواب نہیں دے پاؤ گے۔ چاہو تو اپنے ابا جان کو بھی بلا سکتے ہو۔ نوجوان پر یہ دوسری چوٹ تھی، پھر بھی اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا، فضول باتوں میں میرا وقت برباد نہ کیجیے، بتائیے آپ کا پہلا سوال کیا ہے؟ نام نہاد عالم نے حیرانی سے پوچھا، تو کیا تم واقعی میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ نوجوان نے بے جھجک جواب دیا، ہاں، میں بالکل تیار ہوں۔ اس پر عالم نے طنزیہ کہا، اچھا تو خدا پرست صاحب، بتائیے اس وقت آپ کا خدا کیا کر رہا ہے؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، صاحب آپ تو خود عالم ہیں اور یہ بخوبی جانتے ہیں کہ حاجت مند سے حاجت روا کا رتبہ بلند ہوتا ہے، لہٰذا اس اخلاقی تقاضے کا لحاظ رکھتے ہوئے پہلے آپ اس اونچی جگہ سے نیچے اتر آئیے تاکہ یہ خاکسار اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر آپ کے سوالوں کا جواب دے سکے۔ نوجوان کی بات کو مذاق سمجھتے ہوئے عالم مسکراتا ہوا نیچے اتر آیا اور لڑکا اسی چبوترے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، حضور سن لیجئے کہ اس وقت میرا خدا کیا کر رہا ہے۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، اے لوگو، تم گواہ ہو جاؤ، اس وقت جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، میرا خدا ایک منکر کے رتبے کو گھٹا کر ایک خدا پرست کا رتبہ بلند کر رہا ہے، اور منکر کو اس کے انکار کی سزا دیتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ سچ کبھی جھوٹ کے سامنے نہیں جھکتا۔ سچ کے سپاہی بن کر تم بھی ہمیشہ سچائی پر ڈٹے رہو۔ اگر کوئی اپنی ہی عظمت کے گن گائے، اسے کبھی عظیم تسلیم نہ کرو۔ یہ سنتے ہی مغرور عالم جو اب نیچی جگہ پر کھڑا تھا، شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ نوجوان اسی چبوترے سے پھر پکارا، اگر آپ اسے تسلیم کرتے ہیں تو بتائیے آپ کا دوسرا سوال کیا ہے؟ خود پرست عالم اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اس بار تو لڑکے نے ہوشیاری سے کام نکال لیا ہے، مگر اب اس کی ایک نہیں چلنے دوں گا۔ ایسا سوال پوچھوں گا جس کا جواب بنائے نہ بنے۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، ہاں برخوردار، ذرا بتائیے تو، خدا سے پہلے کیا تھا؟ اس نام نہاد عالم کے اس سوال پر نوجوان مسکرا دیا، گویا اسے پتا تھا کہ ملحدوں کی جانب سے یہ ایک عام سا سوال ہے جو یہ نام نہاد عالم ضرور پوچھے گا۔ نوجوان نے اسی بے پرواہی سے جواب دیا، اس سے پیشتر کہ میں کچھ کہوں، مہربانی کر کے آپ خود ہی 9 سے الٹی گنتی گننا شروع کر دیں۔ نام نہاد عالم نے فوراً الٹی گنتی گننا شروع کر دی، 9 8 7 6 5 4 3 2 1، اور ایک کے بعد چپ چاپ کھڑا ہو کر نوجوان کی طرف دیکھنے لگا۔ نوجوان نے اب کے قدرے زور دے کر کہا، کیوں صاحب چپ کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ رکیے نہیں، گنتے جائیے اور اگلا عدد بولیے۔ نام نہاد عالم نے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بولوں کیا خاک، ایک سے پہلے تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اب نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، تو بقول آپ کے ایک سے پہلے کچھ ہوتا ہی نہیں، بس یہی ہے آپ کے سوال کا جواب۔ خدا بھی چونکہ ایک ہے، اس سے پہلے بھی نہ کچھ تھا اور نہ کچھ ہے اور نہ ہی کچھ ہوگا۔ یہی وہ سچائی ہے جو دنیا میں آئے لاکھوں پیغمبر لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے۔ نوجوان کا جواب سن کر اب اس عالم کو پاؤں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ حاضرین ہمتاً گوش کھڑے بڑی دلچسپی سے دونوں کے سوال جواب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔
नौजवान के गैर मुतवक्के आलमाना जवाबों पर कभी कभी तो पूरे का पूरा मजमा वाह वाह के शोर और तालियों की आवाज़ से गूंज उठता था। वो लोग नौजवान की मुसलसल हौसला अफजाई करते जा रहे थे। दूसरी तरफ वो इल्म फजल का मुद्दई पूरी तरह से संभल भी न पाया था कि नौजवान ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, क्यों साहिब, कुछ और भी सवाल बाकी हों तो जल्दी पूछिए। मारे शर्म के अगरचे इसके लिए अब गर्दन उठाना मुश्किल हो रहा था, फिर भी वो बड़ी टटाई से बोला, अच्छा खुदा अगर एक है तो बताओ इसका मुंह किस तरफ है। नौजवान ने अब के हाजरीन से मुखातिब होकर कहा, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक मोमबत्ती की ज़रूरत है। मेहरबानी करके जल्दी से एक मोमबत्ती का इंतज़ाम कर दीजिए। चुनाचे मोमबत्ती फ़ौरन मंगवा ली गई। नौजवान ने इस मोमबत्ती को जलाया और फिर जलती हुई मोमबत्ती को एक ऊंची जगह पर रख कर इसी आलम से पूछा, ज़रा आप ही बताइए हुजूर, इस मोमबत्ती की रोशनी का रुख किस तरफ है। नाम निहाद आलिम कहने लगा, रोशनी तो चारों तरफ फैल रही है। नौजवान ने एक बार फिर बुलंद आवाज़ से हाजरीन को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ लोगो, एक बार फिर से गवाह हो जाओ कि इसी आलिम साहब के मुताबिक मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ फैल रही है। तो सुन लीजिए हुजूर, मोमबत्ती की रोशनी की तरह खुदा का नूर भी चारों तरफ फैल रहा है, लेकिन इस नूर को देखने के लिए भी एक समझ बूझ वाली आंख चाहिए। जाहिलों की आंखें बंद हैं, इसी वजह से इस नूर को नहीं देख सकती। नौजवान के जवाब की ताब ना लाकर अगरचे वो मगरूर आलिम बगले झांकने लगा, फिर भी आखिरी हरबे के तौर पर अपनी जगह से चलकर इस नौजवान के पास पहुंच गया और लोगों की नज़रें बचाकर इसने अपनी जेब में हाथ डाला और सोने के कुछ सिक्के निकाल कर नौजवान की जेब में ठूंसते हुए कहा, साहबजादे, ये लो अपनी सुनी सुनाई चिकनी चपड़ी बातों का इनाम। अब मुझे सलाम कर और यहाँ से चलता बन। नौजवान को इसकी इस बेहयाई से बड़ी तकलीफ पहुंची और वो मुंह फेरते हुए बोला, सोने के इन चंद सिक्कों की चमक से सच के सिपाही के कदम नहीं डगमगाते। ये सुनकर इस आलिम ने अपनी जेब में रखी सारी रकम निकाल ली और नौजवान की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लगता है मेरे मामूली से सवालों ने साहबजादे को नाराज़ कर दिया है। मेरी ये तमाम पूंजी हाजिर है, अब तो खुश हो जाओ और इसी खुशी में एक सलाम भी हो जाए। नाम निहाद आलिम की इस बौखलाहट पर तमाम हाजरीन खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी के दौरान नौजवान ने इससे सारी रकम ले ली और इसी के सामने मजमे में मौजूद गरीबों में बांटते हुए कहा, ये जानते हुए भी कि इस वक्त तुम्हारी जेब बिल्कुल खाली है और मेरे पास खुदा का दिया अब भी बहुत कुछ है, फिर इस कम तरी की हालत में भी बरतरी की डेंगे मारने में न जाने क्यों आपको कोई ऐब दिखाई नहीं देता। हकीकत तो ये है कि दुनिया में कोई भी ऐबों से बरी नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आलिम अपने ऐबों को खुद ही देख लेते हैं, जबकि जाहिलों के ऐब दुनिया देखती है। आलिम साहिब, अब तो अपने इल्म का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। प्याले से आखिर वही चीज़ टपकती है जो इसके अंदर होती है। ये सुनते ही पूरे मजमे में चारों तरफ से हाजरीन के कहकहों के साथ साथ शर्म शर्म की आवाज़ें भी गूंजने लगी। रुसवाई की ताब न लाकर इस आलिम ने सच के सिपाही को 3 बार झुक झुक कर सलाम किया और मारे शर्म के मुंह छुपाकर ऐसा भागा कि फिर कभी उस कस्बे के नज़दीक नज़र ना आया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।